یہ جو زکوٰۃ کا گوشوارہ ہے، اس کے بعد اب زکوٰۃ میں نے کیلکولیٹ کر لی، اب میں زکوٰۃ کس کو دوں؟ دیکھیے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کہاں میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، اس کی تفصیل قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ وہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اب زکوٰۃ جب میرے پاس آ گئی تو میں نے آگے احتیاط کرنی ہے کہ مستحق زکوٰۃ تک پہنچانی ہے۔ مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ وہ فقیر، اس کی تعریف میں آتا ہے فقیر وہی جو مستحق کی ہماری تعریف جو تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی اس کے اندر بھی آئے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگ سکتا ہے یا مانگنے والا ہوتا ہے۔ تو جو تفاسیر ہیں، بیان القرآن ہے، معارف قرآن ہے، تفہیم القرآن ہے اور تدبر قرآن ہے، ان سب کی تفاسیر آپ دیکھیں تو اس میں اچھی اچھی تعریفیں موجود ہیں، بڑی واضح کرتی ہے کہ فقیر کون ہے۔ پھر مسکین کون ہے، اس کی تعریف بھی وہاں موجود ہے۔ اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس جو UN کا ہے، اس نے بھی مسکین کی تعریف ایک بیان کی ہے، وہ جو اپنی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہ جو صحت کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اور وہ جس کا معیار زندگی بہت پست ہو اور مانگ نہیں سکتا اور اوپنلی وہ مسکین کہلاتا ہے۔ اور تقریباً اسی طرح کی تعریف آپ کو تفاسیر کے اندر بھی ملے گی۔ ایسے فرد کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں اور آگے خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا علماء کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ادارہ جب زکوٰۃ وصول کرے تو آگے کیا، پھر وہ جب خرچ کرے تو وہ بھی جو کمیونٹی ہے اس میں سے ہر فرد مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے، یا کچھ ایسے پروجیکٹس کیے جا سکتے ہیں جو جنرلی پبلک کے فائدے کے ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ان پروجیکٹ سے کہ جو انفرادی طور پر مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں۔ یہ ڈیبیٹ ہے، اس پر مختلف حضرات کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کے خیال میں جب ادارہ زکوٰۃ لے تو اس کو بھی آگے وہی اصول رکھنا چاہیے جو اصول ایک فرد دیتے ہوئے کسی فقیر یا مسکین کے لیے رکھتا ہے۔ جبکہ کچھ حضرات کی رائے ہے جس میں بڑے بڑے علماء یعنی منہاج القرآن کے علماء شامل ہیں اور صاحب تفہیم القرآن شامل ہیں، اور اس طرح وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ، یہ مسئلہ تملیک ہے اصل میں جس کے اوپر یہ ساری بات کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ادارے کو آپ نے دے دیا تو ادارے پر آپ نے ایک ٹرسٹ کیا کہ وہ اب جو پروجیکٹس کرے گا وہ پروفٹ میکنگ نہیں کرے گا، وہ جنرلی سوسائٹی کی ویلفیئر ویل بینگ کا کام کرے گا، جس میں میجر پارٹ جائے گا ٹورڈز فقیر اینڈ مسکین۔ تو آپ نے جب ان کو کر دیا تو اس کے آگے ان کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح کے پروجیکٹس کریں، کس طرح کے پروجیکٹس نہ کریں۔ جو بات آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ یہی ہے کہ اس کا بڑا حصہ وہ جو ہے وہ نیچے کمیونٹی تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ان حضرات کی رائے ہے، اور دوسرے حضرات جو ان کی رائے میں نے آپ کو بتا دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس میں جو لی ہے کہ اس کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے، وہ جب عاملین علیہا پر لگتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ جب ادارے کو زکوٰۃ پہنچا دی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب ادارے کا کام ہے کہ آگے ان کو ایسے پروجیکٹس میں رکھے۔ بالکل ایک مثال آپ کو دوں کہ کیا کمیونٹی کے لیے ایک گاؤں ہے، اس کے اندر پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پینے کا پانی صاف نہیں ہے اور گندا پانی لوگ پی کر بیمار ہو رہے ہیں وغیرہ، وہ ساری کمیونٹی کے مسئلے ہیں۔ اس میں مستحق زکوٰۃ بھی لوگ رہتے ہیں اور نارمل لوگ بھی رہتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن نارمل بھی ہیں۔ اچھا، وہ لوگ بھی شاید اس کمیونٹی کے اندر ہوں جو لائبل ٹو پے زکوٰۃ ہیں۔ بہرحال ایسی کمیونٹی کے اندر اگر کوئی ادارہ پیسے زکوٰۃ کے لیتا ہے تو کیا وہاں آپ کہہ لیجیے RO پلانٹ لگا سکتا ہے یا نہیں، صاف پانی ہو لوگوں کو ملے؟ یہ سوال ہے۔ تو ایک علماء حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس پہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے تھے، اور کچھ کی رائے ہے کہ اس پر زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں اور وہ لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا پیسہ کلیکٹ کیا ہو۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیا۔ وفی الرقاب، اور اس سے آگے ہے کہ والمعلفۃ قلوبہم،
اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو. اس پر بھی بڑے بڑے جید علماء کا اختلاف موجود ہے چھوٹی چھوٹی بات پر کہ آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں. امام شافعی کی ایک رائے اس میں پائی جاتی ہے اور اس طرح بڑے بڑے ائمہ کی رائے پائی جاتی ہے, اور صاحب تفہیم القرآن نے بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ ایک اجازت ہے, جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو یہ بات کی جا سکتی ہے. اب بہرحال اس کا آپ مطالعہ کیجئے. وفی الرقاب اور والغامرین وفی سبیل اللہ والغارمین وفی سبیل اللہ, اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اور قرض داروں کا بوجھ اتارنے کے لیے وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں. اس کے لیے جو ہے وہ اب ایک خوبصورتی ہے اس بات کے اندر. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف میں ایک اوپننگ چھوڑی ہے. اوپننگ یعنی اللہ نے ایک ایسا ایریا بنا دیا کہ جو بھی کام اللہ رب العزت کی ذات کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہو رہا ہو, اللہ کے راستے کے لیے ہو رہا ہو, اس میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں. اب ایک تحریک بپا ہو جو اللہ کے دین کو لانا چاہتی ہو, تو اس تحریک کے لیے آپ زکوٰۃ کی مد کو بدرجہ اتم استعمال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دین کو لانے کے لیے ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب محترم اور مولانا مودودی رحمہ اللہ, ان حضرات کی اور بھی حضرات ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ وفی سبیل اللہ میں یہ مدات ضرور آتی ہیں جس میں اب اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کوئی تحریک اٹھے تو اس کے کارکنوں کو اور عام لوگوں کو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی دینا چاہیے. وابن السبیل اور مسافر کے اوپر پھر فریضۃ من اللہ, یہ اور مسافر کے لیے, مسافر بھلے کھاتا پیتا ہو, بھلے لائبل ٹو پے ایون زکوٰۃ ہو, لیکن جب وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر اس کی ضرورت اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ, زکوٰۃ فرض ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, بڑی حکمت والا ہے. یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جس کی کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی, اس کو مزید تفصیل سے علماء کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے.